خطے کی صورتحال لگاتار بگڑی ہوئی ہے، ابھی تک حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. ہم آپ کے ساتھ تمام چیزیں شیئر کر دیتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے بڑی پریشان کن اطلاعات ہیں. ایران کے بعد سب سے بڑا نقصان پاکستان میں ہوا ہے. وہ کیسے ہوا، میں پاکستان کی تفصیلات آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے ایران اور امریکہ کی لڑائی کے حوالے سے اس وقت تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. لڑائی میں بہت سارے اور ممالک اب کودنا شروع ہو گئے ہیں، جن میں سب سے پہلے برطانوی وزیر اعظم نے امریکہ کو اپنی ملٹری بیسز ایران پر حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے. اس سے پہلے برطانیہ نے منع کیا تھا، لیکن کیونکہ امریکہ کے جو بھی ہتھیار ایران کی رینج میں ہیں تو ایران لگاتار ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اور شاید اس صورتحال کا اندازہ نہیں تھا امریکہ کو، تو اب برطانوی بیسز کو استعمال کرنا چاہتا ہے امریکہ. اس سے ذرا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ بیسز ایران کی رینج سے باہر ہیں. ایک یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ سائپرس جو ہے وہ ترکی کے پاس ہے اور یونان کے پاس ہے آدھا، اور بیچ میں کچھ ایریا جو ہے وہ برطانیہ کے پاس بھی ہے، اور وہاں پہ برطانیہ کی ملٹری بیس ہے. اس کے اوپر بھی ایران نے میزائل داغا ہے، وہاں پہ بھی حملہ کیا ہے. اور فرانس، جرمنی اور برطانیہ کا ایک مشترکہ بیان بھی آیا ہے. یعنی اب یہ ممالک آہستہ آہستہ اس جنگ کا حصہ بننے کی طرف آ رہے ہیں. یہ جو مشترکہ بیان ہے اس میں ان ممالک نے کہا کہ ضرورت پڑی تو ایران کے خلاف دفاعی کارروائی کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں. یعنی ہم بھی ایک عسکری کارروائی کر سکتے ہیں ایران کے خلاف. تو فرانس اور جرمنی بھی برطانیہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو امریکہ کو آہستہ آہستہ اتحادی مل رہے ہیں. مڈل ایسٹ کے اندر جن ممالک پہ ایران نے جوابی کارروائی کی امریکی اڈوں پر، ان ممالک نے بھی اندیا دیا ہے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور جوابی کارروائی کر سکتے ہیں. تو یہ مزید ممالک اس کے اندر کودتے جا رہے ہیں. چائنا اور رشیا وہ بھی سخت بیانات دے رہے ہیں، اور ان کی جانب سے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نہ صرف امریکہ کی بلکہ اسرائیل کی مذمت کی گئی ہے، اور ایران کے اوپر حملوں کو غیر قانونی اور بلا جواز قرار دیا گیا ہے. بلکہ انہوں نے شدید ان چیزوں کی مذمت کی ہے، اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے اوپر زوردار طریقے سے آواز اٹھائی ہے، خاص طور پہ رشیا نے. لبنان سے حزب اللہ نے اسرائیل کے اوپر میزائل داغ دیے ہیں. دیکھیں، حزب اللہ جو ہے اس کو ایران نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، اور لبنان میں حزب اللہ کی جڑیں ہیں، اور اسرائیل کو اس بات کا پتہ تھا. اسرائیل کافی عرصے سے لبنان کے اوپر بار بار اٹیک کرتا ہے، لیکن اس وقت کیونکہ اسرائیل خود بہت بری طرح حملوں کی زد میں ہے، تو لبنان کی جانب سے حزب اللہ نے اسرائیل کے اوپر میزائل داغے ہیں. اب تک کی اطلاع کے مطابق 6 میزائل آ کر لگے ہیں. یہ صورتحال ہے جو باقی ممالک اس میں آہستہ آہستہ کود رہے ہیں، اس کا حصہ بن رہے ہیں. ایران پر حملے بہت شدت سے ہو رہے ہیں. دوسری جانب ایران بھی میزائلوں کی بارش کر رہا ہے. اب کچھ مناظر ایسے دیکھیں ہم نے، جو لوگ ویڈیوز بنا کے یہ دکھا رہے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر بعض ٹائم پہ ایسا دکھائی دیا جیسے میزائلوں کی بارش کرتی ہے. بہت زیادہ میزائل جا کر گرے ہیں، اور جو قطر کے اندر امریکی بیسز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ایرانی میزائل جا کر گرے ہیں. اور کچھ میزائل اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے جو میزائل آ رہے تھے ان کی رفتار اور طرح تھی، وہ دکھائی بھی دے رہے تھے، لیکن اب جو میزائل آ رہے ہیں وہ تو دکھائی بھی نہیں دیتے، بہت رفتار سے آ رہے ہیں. ان کا صرف دھماکہ سنائی دیتا ہے اور وہ صرف آواز آتی ہے ان کی. تو اب ایران جو ہے وہ ہائپر سونک یا بہت جدید ہتھیار استعمال کرنا شروع ہو گیا. ایران کے پاس ہتھیار ہیں کتنے، اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایران کے پاس کتنے میزائل ہیں اور وہ کتنے دنوں تک ان میزائلوں کا استعمال کر سکتا ہے. تو یہ ذخیرے کے بارے میں نا کوئی بھی مستند انفارمیشن نہیں ہے. امریکہ اور اسرائیل کے جو سورسز ہیں ان کا اندازہ ہے کہ ایران کے پاس 3 سے 5 ہزار میزائل ہیں، اور یہ ایسے میزائل ہیں جو خوفناک میزائل ہیں. یعنی اگر وہ روزانہ بھی 100-150 میزائل چلائے، 200 میزائل چلائے، تو تب بھی وہ 1 مہینے تک یہ لڑائی لڑ سکتا ہے. یعنی 3000 سے لے کر لگ بھگ 5000 تک کے میزائلوں کا ایسٹیمیٹ ہے امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس. جبکہ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس بہت بڑی مقدار میں میزائل ہیں. جو پرانے میزائل ہیں ایران کے پاس، جو وہ ہمیشہ سے استعمال کرتا چلا ہے روایتی میزائل، وہ تو انہوں نے بہت سارے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو جدید میزائل ہیں ان کی گنتی تھوڑی ہے. لیکن امریکہ کے اور اسرائیل کے مطابق، اور جو کچھ تخمینے عالمی سطح پہ دفاعی اداروں نے اور تنظیموں نے لگائے ہوئے ہیں، یا جو انہوں نے سورسز سے انفارمیشن اکٹھی کی ہے، اس میں وہ اگر بہت زیادہ بھی ہیں تو وہ 5000 کہے جاتے ہیں. کچھ سورسز یہ بھی کہتے ہیں کہ 8000 تک ہیں. تو ایران کافی دیر تک یہ لڑائی کر سکتا ہے. اگر وہ اس لڑائی کو وقفے کے ساتھ کرے تو وہ کافی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. اچھا، کیا ایران میں رجیم تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ سارا معاملہ ہو تو اس لیے رہا ہے کہ ایران کو دباؤ میں لیا جائے اور ایران کو ان شرائط پہ لایا جائے
جن شرائط کے اوپر امریکہ اور اسرائیل راضی ہو جائیں اور اسرائیل کے لیے خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے یا ختم ہو جائے، یا عرب ممالک بھی اپنے آپ کو ایران سے ایک ایسا ملک سمجھیں گے جس کو اب ایران کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حالانکہ ایران کے معاملات عربوں کے ساتھ کبھی اتنے برے اس طرح رہے نہیں، زیادہ ان کا پھڈا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہی رہا ہے۔ بہرحال کیا ایران میں رجیم تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ تو اب تک جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اپیل کر رہے ہیں ایران کی عوام سے کہ آپ نکلیں اور نکل کر آپ حکومت پہ کنٹرول کریں، اور ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اپیل کر رہے ہیں ایرانی فورسز پہ، دھمکی بھی لگاتے ہیں، اپیل بھی کرتے ہیں کہ جناب آپ ہتھیار پھینک دیں اور اس لڑائی کا حصہ نہ بنیں اور آپ حکومت کی بات نہ سنیں۔ اس قسم کے پیغامات جو ہیں وہ ہیکرز پھیلا بھی رہے ہیں، اور جو موساد ہے اسرائیلی ایجنسی وہ بہت زیادہ اس میں پروپیگنڈا کرنے میں تیز ہے، وہ وہاں پہ ایران کے اندر بھی پروپیگنڈا کروا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو بات صاف دکھائی دیتی ہے، زمین پر اترے بغیر ایران میں رجیم چینج کرنا شاید ممکن نہیں ہوگا۔ آیت اللہ خامنئی جو ہیں وہ ان کی عمر دیکھیں نا، اب 86 سال ان کی عمر تھی، اس عمر کے اندر وہ شہید ہو گئے۔ جتنا ان کی زندگی نے فائدہ دیا نا ایرانیوں کو، اتنا ہی ان کی شہادت نے بھی فائدہ دے دیا۔ یعنی جو انہیں اس بات کا آئیڈیا تھا، اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تجزیہ کار کہ آیت اللہ خامنئی خود شہید ہونا چاہتے تھے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو شہید کر دیا جائے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر انہیں شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد ایران میں رجیم چینج کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ عوام کی ایک بہت بڑی ویو کھڑی ہو جائے گی اور ایک بڑی ہمدردی مل جائے گی آیت اللہ خامنئی اور ان کے حمایتیوں کو، تو اس کے بعد رجیم چینج کرنا شاید ممکن نہیں رہے گا۔ تو اب یہی صورتحال ہم ایران میں دیکھ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ یکجہتی کے لیے نکل رہے ہیں، امریکہ کے خلاف نکل رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف نکل رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں نارملی جنگ کے دنوں میں ایسے ہوتے نہیں، لیکن یہاں پہ ہم ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ جو خواہش تھی ایک آیت اللہ خامنئی کی کہ ان کی موت بھی ایران کے کام آئے، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کام آئی ہے۔ تو ایران میں اگر رجیم تبدیل کرنا ہے تو گراؤنڈ پہ فورسز کو اتارنا پڑے گا، اور پھر ایک لمبی لڑائی کے نتیجے میں ہی رجیم تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور ابھی آپ ویسے کچھ کہہ نہیں سکتے، بہت کنفرم اطلاع آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ ایران کے اندر ایک باغیوں کا یا آپ کہہ لیں غداروں کا بھی ایک بہت بڑا ہجوم ہے۔ بہت سارے غداروں کو پہلے ہی سزائے موت دی گئی ہے، بہت سارے غداروں کو ایران میں سزائیں دی گئی ہیں، اور یہ بھی ابھی جن لوگوں نے یہ انفارمیشن دی ہے، جو جاسوسی کرتے رہے ہیں، وہ بھی ایران کے اندر ہی موجود ہیں سارے لوگ۔ تو یہ آپ کہہ نہیں سکتے کچھ کہ کل کیا ہو جائے گا، لیکن رجیم تبدیل کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ زمین پہ آنا پڑے گا۔ اور یہی صورتحال جو ہے وہ افغانستان کی بھی ہے۔ اگر افغانستان کے اندر پاکستان چاہتا ہے کہ رجیم تبدیل کر دیا جائے، تو گراؤنڈ فورسز کے وہاں پہ جا کر کنٹرول کرنے تک یہ نہیں ہو سکے گا۔ دیکھیں نا، امریکنز نے جب افغانستان میں رجیم تبدیل کیا تھا 9/11 کے بعد، تو وہ تب تک نہیں ہوا تھا جب تک کہ امریکن فورسز گراؤنڈ پہ نہیں اتر گئی تھی، اور پھر انہوں نے اپنی کٹ پتلی حکومت بنائی تھی۔ اگر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر حکومت تبدیل ہو جائے، تو وہ خالی ہوا سے بم مار کے یا میزائل مار کے آپ نہیں کر سکتے۔ یہ طالبان جائیں گے، جا کے پہاڑوں میں چھپ جائیں گے، وہاں سے حکومت چلائیں گے، کوئی اور حکومت کنٹرول کر ہی نہیں پائے گا، یہ ان کو ماریں گے۔ تو آپ کو گراؤنڈ کے اوپر مستقل اپنی فوج بٹھانی پڑے گی اگر رجیم تبدیل کرنا ہے، اور یہی صورتحال ایران کی ہے۔ ابھی جو ایک بڑا اٹیک ہوا ہے وہ چابہار کی جو بندرگاہ ہے ایران کی، جس پہ چائنا نے بہت انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہاں پہ اسرائیلی اور امریکی طیارے بمباری کر رہے ہیں۔ اور یہ چابہار کی جو بندرگاہ ہے لگ بھگ 70-80 میل دور ہے پاکستان گوادر سے، زیادہ دور نہیں ہے۔ اس طرف جو ہے وہ چابہار کی بندرگاہ ہے، اس طرف جو ہے وہ بندرگاہ ہے گوادر کی۔ تو یہ پاکستان سے زیادہ دور نہیں ہے، وہاں پہ چابہار کے ایریا میں بمباری ہو رہی ہے اور اسے نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ چائنا نے انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے۔ ناظرین، پیر والے دن، یعنی آج جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو ابھی صبح کا وقت ہے، جب پاکستان میں شام ہو جائے گی تو امریکہ میں صبح ہو جائے گی، اور جو پیر کا دن ہوگا وہاں پہ سٹاک مارکیٹ کھلے گی، تو تب پتہ چلے گا کہ دنیا کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہے اور مالیاتی طور پہ کس کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو سٹاک مارکیٹ ہے نا، یہ امریکہ کی سٹاک مارکیٹ پوری دنیا کے اندر سب سے تگڑی مارکیٹ ہے، اور وہ بہت ساری چیزوں کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ خواہش تھی امریکہ کی، اسرائیل کی، کہ منڈے سے پہلے سارا معاملہ نمٹا لیا جائے، لیکن یہ معاملہ لنگر آن ہو رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ لگاتار بمباری کر رہا ہے۔ اس کے ڈرون جا کر UAE میں، بحرین میں، قطر میں اور مختلف ممالک کے اندر، اردن میں، عراق کے اندر انہوں نے بہت بڑا حملہ کیا امریکہ کے اسلحہ ڈپو کے اوپر۔ پھر کچھ جگہ پہ جہاں امریکہ کے بحری بیڑے ہیں وہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا، نقصان پہنچایا، آگ لگی ہے۔
تو ایران لگاتار حملے کر رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پیر والے دن امریکی مارکیٹ سے کس قسم کا رد عمل آتا ہے اور دنیا میں پیٹرول کی پرائسز کہاں جاتی ہیں. اگر تو پیٹرولیم پرائسز بڑھ جاتی ہیں دنیا میں تو ایک بہت بڑا پریشر جنریٹ ہو جائے گا. امریکہ اس لڑائی کو جلدی نمٹانا چاہتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے جتنی جلدی ہو جائے یہ معاملہ نمٹ جائے اور رجیم چینج آپریشن اگر وہ مکمل کر سکے یا جو بھی اہداف انہوں نے اور حاصل کرنے ہیں وہ کر لیں. لیکن ایران اس کو لمبا کھینچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایران کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں لیکن کیونکہ اب وہ ایسی سچویشن میں آ گئے ہیں کہ اگر ہم ڈوب رہے ہیں تو ہم آپ کو بھی لے کر ڈوبیں گے. لمبی جنگ جو ہے وہ خلیجی ممالک کو بھی سوٹ نہیں کرتی. آپ دیکھیں نا جو خلیجی ممالک ہیں ان کا انحصار 3-4 چیزوں پہ ہے. نمبر 1 ان کا انحصار ان کے وسائل پہ ہے. جو ان کے پاس تیل ہے پیٹرولیم مصنوعات ہے ان کے اوپر ان کا بڑا انحصار ہے خلیجی ممالک کا, گیس پہ اور تیل پہ پیٹرولیم پہ. نمبر 2 ان کا انحصار ہے ریئل اسٹیٹ پہ اور سیاحت پہ. یہ 3 چیزیں ہیں جن پہ بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں یہ ممالک. یعنی سیاحت سے بہت پیسہ کماتے ہیں. سعودی عرب کے اندر ایک ریلیجیس ٹورزم ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ پیسہ وہ کماتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ تیل کی دیکھیں اب آمد و رفت رک جائے گی اگر سمندر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے اور ایران رستے بند رکھے گا اور یہ خطرہ رہے گا کہ تیل بردار جو جہاز جا رہے ہیں ان کے اوپر میزائل گر جائے گا تو وہ تو پہلے ہی فیول ہے, اس کے اوپر تو اگر ڈرون بھی گر جائے تو وہ سارا تباہ ہو جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ بہت بڑا سورس آف انکم بند ہو جاتا ہے. پھر ٹورزم جو ہے وہ ٹورسٹ نہیں آتے جہاں پہ بم گر رہے ہوتے ہیں. اور تیسرا ان کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے, یعنی وہ جو بہت بڑے بڑے پلازے بلڈنگ اور یہ ایک مقابلہ چل رہا ہے یہ بہت بڑا بزنس ہے یہاں یہ خلیجی ممالک میں. یہ تینوں چیزوں کی مارکیٹ ایک دم نیچے کی طرف گئی. اب یہ جو صورتحال بن گئی ہے خلیجی ممالک نہیں چاہیں گے کہ یہ لڑائی لنگر آن کرے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس لڑائی کا نتیجہ ہو اور جو ہونا ہے وہ ہو جائے اور لڑائی بند ہو جائے تاکہ چیزیں نارملائز ہوں. ایران اس لڑائی کو کتنا لمبا کھینچ سکتا ہے؟ دیکھیں اس لڑائی میں پیسہ بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے. ایک جو میزائل ہے جو پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم میں امریکہ استعمال کرتا ہے اس کی قیمت لگ بھگ $4.25 ملین ہے. اور اسی طرح جو آئرن ڈوم ہے اس کی بھی قیمت بہت زیادہ ہے. ان کی جو بیٹریز ہیں ان کے جو میزائلز ہیں جو آنے والے میزائلوں کو ڈیفیوز کرتے ہیں. یعنی ایران جتنے کا میزائل مارتا ہے اس سے بہت زیادہ پیسوں سے وہ اس کو روکتے ہیں کیونکہ ایک میزائل کو مارنے کے لیے وہ نیچے سے بہت سارے میزائل فائر کرتے ہیں. تو یہ لڑائی سستی بھی نہیں ہے, بہت مہنگی پڑ رہی ہے اس وقت لڑائی امریکہ کو اور اسرائیل کو. دیکھیں اس سے پہلے امریکہ نے جو لڑائیاں لڑی ہیں ماضی میں اس میں امریکہ نے مارا ہے, روکا نہیں ہے کیونکہ امریکہ کے اوپر اس طرح اٹیک نہیں ہوا ان کی بیسس پہ ان کی چیزوں پہ. اب اس مرتبہ یہ الٹا سلسلہ چل رہا ہے تو ان کو بہت مہنگی یہ لڑائی پڑ رہی ہے اور لگاتار وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آ جائیں ناظرین پاکستان کے اندر صورتحال کیا ہے اور کس طرف جا رہی ہے. پاکستان اب تک جو ہے وہ سب کو خوش رکھنے میں کامیاب رہا ہے. میں صاف صاف آپ سے بات کروں گا. پاکستان کو ایران نے بھی کہا جی ٹھیک ہے آپ نے مذمت کی آپ کا شکریہ. خلیجی ممالک جو ہیں پاکستان نے سب سے رابطہ کیا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. امریکہ جو ہے اس کو پاکستان نے بالکل اس کی مذمت نہیں کی. اسرائیل کو بھی پاکستان سے کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں ہوا. تو پاکستان نے ایک طرح سے سب کو ہی راضی رکھا ہے لیکن پاکستان کی عوام کو راضی نہیں رکھ سکے. پاکستان کی عوام کو یہ لگتا ہے کہ ان کی ترجمانی نہیں کی پاکستان کی حکومت نے اور اس کا جو ہے ایک پولیٹیکل خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. سیاسی نقطہ نظر سے اس حکومت کو بہت مار پڑے گی جب بھی کبھی یہ الیکشن میں جائیں گے اور یہ ساری چیزیں لوگ بھولیں گے نہیں, لوگ ان چیزوں کو یاد رکھیں گے. کچھ عام فیصلے جو حکومت نے کیے ہیں میں صاف صاف آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ بورڈ آف پیس کو نہیں چھوڑیں گے, اس کے اندر شامل رہیں گے. یہ اناؤنس نہیں کریں گے ان فیصلوں کو لیکن سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی بورڈ آف پیس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بورڈ آف پیس میں شامل رہیں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ چلیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جو امن کا نوبیل انعام انہوں نے نامزد کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ نامزدگی بھی واپس نہیں لیں گے. یہ بھی فیصلہ انہوں نے کیا. اور تیسرا جو امریکی سفارت خانوں کی طرف اگر کوئی پاکستانی بڑھیں گے تو ان کو یہ نشان عبرت بنائیں گے. یہ اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ امریکی سفارت خانوں کی طرف کسی کو نہیں جانے دیا جائے گا. ایران کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے جانی وہ پاکستان میں ہوا ہے. یعنی وہ عراق میں نہیں ہوا, باقی ملکوں میں نہیں ہوا. حتیٰ کہ اسرائیلی شہری جنگ لڑ رہے ہیں وہ اتنے نہیں مارے گئے جتنے پاکستانی شہید ہو گئے. ہوا یہ کہ اتوار کے دن جب لوگ مظاہروں کے لیے نکلے تو بہت عجیب چیزیں اب رپورٹ ہو رہی ہیں. مظاہرین اور عینی شاہدین بتا رہے ہیں, کچھ ویڈیوز اور تصاویر بھی آ چکی ہے. چاہے وہ کراچی کے مظاہرے ہوں, چاہے وہ گلگت بلتستان کے ہوں, سکردو والے ہوں, چاہے وہ مظاہرے اسلام آباد کے ہوں, چاہے وہ مظاہرے لاہور کے ہوں. تمام مظاہرین نے بتایا کہ ہم سارے پرامن تھے, اچانک سے کہیں سے کچھ لوگ آتے ہیں نقاب پوش قسم کے لوگ. بلکہ کراچی میں تو وہ بلٹ پروف جیکٹ اس نے پہنی ہوئی ہے اپنی شرٹ کے نیچے اور اس کے جوتے دیکھ کر لگتا ہے جیسے کوئی فورسز کا آدمی ہے.
ट्रेंड आदमी है, यानी मेरा मतलब है। उसके हाथ में पिस्टल है, वो फायरिंग करता है ओट लेकर, नकाब उसने पहना हुआ है, उसके साथ और नकाब पोश भी है, और ये कार्रवाई करने के बाद वो लोगों को खींचता हुआ ले जाता है कौंसल खाने की तरफ। यानी लोगों को इंस्टिगेट किया गया। जो उलमा इकराम है उन्होंने लोगों को कहा था पुरअमन रहना, आपने एहतजाज करना है, लेकिन ये जत्थे कहां से आए, ये लोग कहां से आए? देखिए 9 मई को यही तो हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बार बार ये कहती रही हम तो जाना ही नहीं चाहते थे कोर कमांडर हाउस के अंदर। वो तो चंद नकाबपोश आए, वो लोगों को गाइड करते थे, आओ चले, आओ आगे बढ़ो, तुम गैरत खाओ, तुम इधर चलो। वो कार्रवाई डाल के निकल गए। बाद में लोग वहां पे, अब अवाम तो जज्बाती होती है, आप उसको जिस तरफ ले जाते हैं वो चल पड़ती है। यही काम गिलगित बल्तिस्तान में हुआ। लोगों ने बाकायदा बताया कि उन्होंने ऐसे लोग देखे जिन्हें वो नहीं जानते, और उन्होंने ये कार्रवाइयां डाली, उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरे नकाबपोश लोग उनको छुड़ाकर ले गए। अब ये नामालूम अफराद कौन हैं जिन्होंने हालात खराब करने की कोशिश की, और वजह क्या थी? पाकिस्तान में डिफरेंट इतलात आ रही हैं। सबसे कम जो इतला आई है, 30 अफराद जाँ बहक हुए हैं इन वाकयात में, यानी 30 लोग शहीद हो गए जो एहतजाज करने के लिए निकले थे। आयतुल्लाह खामनी की शहादत के बाद जो लोग एहतजाज करने के लिए निकले उनमें 30 लोग कम से कम, और जो ज्यादा इतलात आ रही है 40 तक लोग बताए जा रहे हैं कि जो शहीद हो गए हैं पूरे पाकिस्तान में। इस्लामाबाद में भी इसी तरह वाकया हुआ, लाहौर में भी ऐसे ही हुआ, कराची में भी ऐसे ही हुआ, और गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसे ही हुआ, और पेशावर के अंदर जो है वहां पे भी आंसू गैस की शेलिंग और पुलिस को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ करना पड़ा। अब ये लोग सहाफ़ी जो है उनसे बात हुई, वो कहते हैं हम भी हैरान है। यानी हमेशा जब भी कोई ये कॉन्सुलेट की तरफ बढ़ता है तो पहले कंटेनर लगा देती है पुलिस 3-4 बैरियर्स बना देती है, आगे खड़ी हो जाती है, आंसू गैस की शेलिंग वेलिंग करते हैं, लोगों को रोक लेते हैं, कभी कॉन्सुलेट तक जाने नहीं देते। लेकिन वो कहते हैं हम हैरान रह गए कि इस मरतबा हुआ क्या पुलिस को। सबको पता था कि लोग निकलेंगे और कॉन्सुलेट की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं किया गया। पहले चंद लोगों ने आकर, नामालूम अफराद ने लोगों को इश्तियाल दिलाया, और उसके बाद गोलियां चला दी गई, और यही हर जगह पे हुआ है। अब ये जो 40 बंदा मारा गया है, क्या पैगाम किसको दिया जा रहा है? यानी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान बार बार अमेरिका को ये बताना चाहता है कि देखें हम अपनी आवाम को भी मारने के लिए तैयार हैं, आपके साथ खड़े होने के लिए, देखें हमारे ऊपर कितना दबाव है। और यही मामला हुआ था जब तहरीक लब्बैक के लोगों को गोली मारी गई थी मुरीदके में। मेरी तहरीक लब्बैक के लोगों से जब बात हुई थी ना, तो वो मेरे पर रिकॉर्डेड कॉल पड़ी हुई थी। वो ये कह रहे थे कि हमें ट्रैप कर लिया गया, हमें बाकायदा बताया कुछ और गया, हमें निकाला कुछ और करके गया, और यहां पहुंचा के हमें ट्रैप कर लिया गया। अब ये हमारा कत्लेआम कर रहे हैं, हमें मार देंगे। हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बात ही कोई नहीं कर रहा। हम आवाजें दे रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी बात सुनो, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, हम पे गोलियां चला रहे हैं, और फिर ट्रैप करके उनको मारा गया बकौल उनके। वो भी एक बड़ा कत्लेआम था। जब से आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने, 9 मई का एक कत्लेआम हुआ पाकिस्तान में, 26 नवंबर का एक कत्लेआम हुआ पाकिस्तान में, फिर उसके बाद मुरीदके में कत्लेआम हुआ पाकिस्तान में, और अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान की 3-4 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर कत्लेआम हुआ मुजाहिरीन का। ये हमने माजी में कभी ऐसे नहीं देखा था। अच्छा नाज़रीन, एक और खबर भी आ रही है कि जियो और ARY वगैरह को हैक कर लिया गया और उसके ऊपर कोई पैगाम चला दिया गया। तो मैं सादी सादी एक बात आपको बताता हूं कि जियो और ARY हैक हो गए थे रिजीम चेंज ऑपरेशन के फौरन बाद। इन्हें कंट्रोल कर लिया गया था, और ये तब से लेकर अब तक हैक नहीं है, कंट्रोल्ड ही है। अब ये जो मर्जी कर लें, जैसी मर्जी बात करें, इससे इनकी क्रेडिबिलिटी वापस नहीं आएगी। ये अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं। इन्होंने झूठ बोल बोल के अवामी राय कभी बताई नहीं, अवामी इश्यूज के ऊपर कभी बात ही नहीं की। बड़ा लंबा अरसा हो गया जो इन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है ये वही करते हैं। तो बड़े लंबे अरसे से हैक हो चुके हैं। तो ये अब एक कहानी सुनाई जा रही है, पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है। बहरहाल अगर हैक हुए हैं तो ये तो बहुत पहले से हो गए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।